سب سے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور یہ انجام کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، بھلا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر، انزل الیک، اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ اپنے مقدمے کو شیطان طاغوت سے اپنا مقدمہ، اپنا فیصلہ کروائیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ طاغوت سے وہ اپنا فیصلہ کروائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان ان کو بہکانا چاہتا ہے اور دور کی گمراہی میں ان کو ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک منافق تھا بشر نام کا ایک منافق تھا مدینہ میں، اس کا ایک یہودی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تو یہودی نے اس سے کہا کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں تمہارے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہودی نے کہا۔ اب منافق بظاہر تو مسلمان تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، حضور کی اقتداء میں نمازیں پڑھتا تھا، مسجد نبوی کا مقتدی تھا، اور ساتھ کلمہ بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، نام بھی اس کا مسلمانوں والا تھا، بٹ دل سے وہ کالا تھا، دل کا وہ منافق تھا اور کافر تھا۔ یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا، یہودی کہتا ہے کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے۔ اس زمانے کے کافر بھی جانتے تھے کہ اگر آپ نے عدل اور آپ نے انصاف چاہنا ہے تو انصاف آپ کو مسلمانوں سے ملے گا، انصاف آپ کو پیغمبر سے ملے گا، انصاف آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ تو یہودی کہتا ہے کہ چلو محمد سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور وہ بشر منافق کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا ایک لیڈر اور سردار تھا، کہنے لگا کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کروائے۔ منافق سمجھتا تھا کہ وہ لے دے کر بھی کام چلا لیتے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت اس کو دے دیں گے اور اپنے حق میں فیصلہ کروا دیں گے۔ یہودی اڑ گیا، اس نے کہا نہیں، ایسے ممکن نہیں ہے، بلکہ یوں کریں گے کہ ہم محمد کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کروائیں گے۔ مجبور ہوا وہ منافق جو تھا، وہ شرمندہ ہوا، مجبور ہوا۔ اب کتنا فورس کرے گا؟ وہ بظاہر تو مسلمان تھا، تو کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ یہودی اس منافق کو لے کر حضور کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہودی جو ہے وہ حق پر ہے اور یہ بشر نام کا منافق جو ہے یہ ناحق ہے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کی۔ جب وہاں سے نکلے، بات ختم ہو گئی، تو رستے میں یہ منافق اس یہودی سے کہتا ہے کہ ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑا تسلی کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر بھی پوچھ لیتے ہیں وہ اس مسئلے کے اندر کیا کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ اور وہ بدماش جانتا تھا کہ اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ عمر جو ہیں وہ غیر مسلموں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، اللہ کے معاملے میں بہت سخت ہیں، لہٰذا وہ ایک طرف یہودی کو دیکھیں گے اور دوسری طرف مجھے دیکھیں گے تو ظاہر ہے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور میں جیت جاؤں گا۔ یہودی نے کہا اللہ کے بندے، تجھے اپنے پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں ہے کہ تو حضرت عمر کے پاس جا رہا؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے، تسلی کے لیے جاتے ہیں، جا کر پوچھ لیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، وہ کون سے پیسے لے کے فتویٰ دیتے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تو چلو چلیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ بیان کیا۔ باتوں کے اندر ان کے منہ سے نکلا یا یہودی کے منہ سے نکلا کہ فیصلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، لیکن یہ ساتھی یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی آ جائیں، تو لہٰذا ہم حاضر ہو گئے، اب آپ بتائیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں، تھوڑی دیر انتظار کریں۔
وہ اندر گئے، تلوار لی، باہر آئے اور اس منافق کے سر کو قلم کر دی، قتل کر دیا اس کو۔ فرمایا کہ جس آدمی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر تسلی نہ ہو تو اس آدمی کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، تلوار کرتی ہے، میں زبان سے اس کا فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ بات پھیل گئی، مدینے کے اندر شور ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو قتل کر دی، ہنگامہ ہو گیا۔ وہ بشر کے قبیلے والے کھڑے ہو گئے کہ بھائی دیت کا مطالبہ کر دیا کہ حضرت عمر نے قتل کیا ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر جو ہے ان کو دیت دینی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ عمر نے وہ کام کیا ہے جو اللہ اور رسول کے منشا کے مطابق تھا۔ جس آدمی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور فیصلے پر یقین نہ ہو، اس کا انجام وہی ہونا چاہیے جو حضرت عمر نے کر کے دکھایا، ایک بات۔ دوسرا، جبرائیل امین اسی وقت تشریف لائے اور آ کر انہوں نے یہ وحی لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور فرمایا ان عمر فرق بین الحق والباطل، آج عمر نے باطل اور حق کے درمیان فرق کر کے دکھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت عمر کو فاروق کا لقب دے دیا۔ جو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو یہ فاروق کا لقب ان کو اس واقعے سے ملا، یہ بشر کے واقعے سے ان کو ملا، اور ساتھ میں قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ذرا دیکھیے اب، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بما انزل الیک، اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور طاغوت سے اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ طاغوت سے، طاغوت کے کیا معنی ہیں؟ مفردات القرآن ایک کتاب ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، جو قرآن حکیم کو باریکی کے ساتھ ایک ایک ورڈ کر کے جو آدمی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ سب سے بہترین کتاب۔ اس کے اندر انہوں نے طاغوت کا معنی لکھا ہے کہ کل معبود و معبد دون اللہ، کہ اللہ کے سوا ہر ایک وہ چیز جس کی اطاعت اور عبادت اور بندگی کی جائے یا بندگی کی جگہ، وہ طاغوت کہلاتا، وہ طاغوت کہلاتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جہاں پر بھی فیصلہ کروایا جائے اور جس قانون پر بھی فیصلہ کروایا جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ طاغوت سے اپنا فیصلہ کروانا چاہتا، کعب ابن اشرف کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں۔ ہمارے استاد جو پہیلی ہوتی ہے نا، پہیلی جیسے کسی سے پوچھتے ہیں ایسا پرندہ بتاؤ جس کے سر پر ٹانگیں ہوں، پیمان صاحب ایسے پہیلی کے اندر سوال پوچھے جاتے ہیں نا، ایسا پرندہ بتاؤ جس کے سر پر ٹانگیں ہوں۔ تو ہمارے اساتذہ جو ہیں